हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और अगर आप BPSC TRE4 या बिहार स्टेट या JTET उर्दू या DSSB उर्दू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है। आज की वीडियो में मैंने गालिब से मुताल्लिक़ जितने भी मारूज़ी सवालात बन सकते हैं उन सब को मैंने आपके सामने लाया हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जितने भी उर्दू के अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में ये सवालात ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप ये वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और आप मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चूँकि मैंने उर्दू से मुताल्लिक़ जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं मैं इस वीडियो के ज़रिए से आप तक ज़रूर पहुंचाता हूं। इसलिए आप इस चैनल यानी फैक्ट्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं BPSC TRE4 और जितने भी उर्दू एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब का तैयारी फ्री में कराने वाला हूं। और उर्दू के जितने भी इंफॉर्मेशन हैं जो आपके लिए नहायत ही ज़रूरी होते हैं उन सब को जो है इस चैनल के ज़रिए से आप तक के पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो के जानिब बढ़ते हैं। और आज का पहला सवाल यह है कि गालिब ने इब्तिदा में किस शायर का असर कबूल किया? क्या वो मीर का असर कबूल किया या सौदा का या वली का या दर्द का? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, यानी कि गालिब ने इब्तिदा में जिस शायर का असर कबूल किया वो मीर हैं, यानी मीर तक़ी मीर। उसके बाद सवाल यह है कि गालिब के खतूत में किस एहसास की निशानदेही मिलती है? क्या वो समाजी शऊर का एहसास मिलता है या फिर इक़्तिसादी शऊर या सियासी शऊर या माशी शऊर? तो गालिब के खतूत में जिस एहसास की निशानदेही मिलती है वो है माशी शऊर, यानी इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि मुहासिन कलाम गालिब का मुसन्निफ़ कौन है? क्या शौकत सब्ज़वारी हैं या अब्दुर्रहमान बिजनूरी हैं या कलीमुद्दीन अहमद हैं या मसूद हसन हैं? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि मुहासिन कलाम गालिब के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं अब्दुर्रहमान बिजनूरी। उसके बाद सवाल यह है कि खतूत गालिब का पहला मजमुआ कौन सा है? क्या वो उर्दू मुअल्ला है या मकातिब गालिब है या ऊद हिंदी है या फिर खतूत गालिब है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि खतूत गालिब का पहला मजमुआ जो है वो ऊद हिंदी है। आपको मालूम होगा कि गालिब के दो मशहूर खतूत का मजमुआ है, पहला में है ऊद हिंदी और दूसरा में है उर्दू मुअल्ला। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद सवाल ये है कि अब्दुर्रहमान बिजनूरी की किताब कौन सी है? क्या वो रमूज़ गालिब है या मुहासिन कलाम गालिब है या इतराफ़ गालिब है या गालिब शख्स और शायर है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि अब्दुर्रहमान बिजनूरी की किताब जो है वो मुहासिन कलाम गालिब है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि इफ़कार गालिब के मुसन्निफ़ कौन हैं? क्या वो अब्दुर्रहमान बिजनूरी हैं या हाली हैं या रशीद अहमद सिद्दीक़ी हैं या खलीफ़ा अब्दुल हकीम हैं? तो इफ़कार गालिब के जो मुसन्निफ़ हैं वो खलीफ़ा अब्दुल हकीम हैं। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि दस्तंबू का मुसन्निफ़ कौन है? क्या सर सैयद अहमद ख़ान हैं या फिर गालिब हैं या शिबली या हाली? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि दस्तंबू का जो मुसन्निफ़ हैं वो गालिब हैं। उसके बाद सवाल यह है कि गालिब बेरंग मन अस्त किसे कहते हैं? क्या वो अपने फ़ारसी कलाम को कहते हैं या अपने मकतूबात को कहते हैं या फिर अपने उर्दू कलाम को या अपने कसीदों को? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि गालिब जो हैं बेरंग मन अस्त जो है अपने उर्दू कलाम को कहते हैं। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि हिंदुस्तान में दो इल्हामी किताबें हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब। ये किसका कौल है?
کیا یہ عبد الرحمن بجنوری کا ہے یا شیفتہ کا ہے یا محمد حسین آزاد کا ہے یا خلیل الرحمن اعظمی کا ہے؟ تو ہندوستان میں دو الہامی کتابیں ہیں، ایک وید مقدس اور دوسرا دیوان غالب۔ یہ قول جو ہے یہ عبد الرحمن بجنوری کا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مغلوں نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی، ایک تاج محل، دوسرا اردو اور تیسرے میں غالب۔ یہ کس کا قول ہے؟ کیا یہ آل احمد سرور کا ہے یا رشید احمد صدیقی کا ہے یا احتشام حسین کا ہے یا ممتاز حسین کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے کہ مغلوں نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی ہیں، ایک تاج محل، دوسرا اردو اور تیسرے میں غالب۔ اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غالب کے خطوط کا اردو نثر پر کیا اثر پڑا؟ کیا اردو میں عربی اور فارسی الفاظ کا استعمال ہونے لگے، یا پھر اردو زبان بہت مشکل ہو گئی، یا پھر آسان اور عام فہم نثر کی بنیاد پڑی، یا پھر مسجع اور مقفع عبارت کی ابتدا ہوئی؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ غالب کے خطوط سے اردو نثر پر جو اثر پڑا ہے وہ ہے آسان اور عام فہم نثر کی بنیاد پڑی، یعنی کہ غالب کے خطوط سے آسان اور عام فہم نثر کی بنیاد پڑی ہے اردو میں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غالب کا انتقال کب ہوا؟ کیا 1860 عیسوی آگرہ میں ہوا، یا 1869 عیسوی دہلی میں ہوا، یا 1869 عیسوی آگرہ میں ہوا، یا 1869 عیسوی دہلی میں ہوا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ غالب کا انتقال جو ہے وہ 1869 عیسوی دہلی میں ہوا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ذیل میں کون غالب کا خطاب نہیں ہے؟ کیا دبیر الملک نہیں ہے، یا نظام جنگ ہے، یا پھر نجم الدولہ، یا خاقان ہند؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ غالب کا جو ہے خاقان ہند خطاب نہیں ہے، خاقان ہند جو ہے وہ ذوق کا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا، یعنی کہ ان تینوں میں سے دبیر الملک، نظام جنگ اور نجم الدولہ یہ تینوں تو غالب کا خطاب ہے، لیکن یہ خاقان ہند غالب کا نہیں ہے، یہ ذوق کا خطاب ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غالب 1860 عیسوی میں کس کی دعوت پر رامپور گئے؟ کیا نواب واجد علی شاہ کے دعوت پر رامپور گئے، یا نواب کلب علی خاں، یا پھر نواب یوسف حسین خاں، یا نصیر الدین حیدر؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ غالب 1860 عیسوی میں رامپور جو گئے تھے وہ نواب یوسف حسین خاں کی دعوت پر گئے تھے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال کے جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ غالب نے شہنشاہ اکبر کے عہد سے بہادر شاہ کے وقت تک کے حالات کس نام کی کتاب میں لکھنے کا ارادہ کیا تھا جو پورا نہ ہو سکا؟ کیا وہ عود ہندی میں لکھنے کا دعویٰ کیا تھا، یا پنج آہنگ میں، یا ماہ نیم ماہ میں، یا دستمبو میں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ غالب نے شہنشاہ اکبر کے عہد سے بہادر شاہ کے وقت تک کے جو حالات لکھنے کا دعویٰ کیا تھا وہ ماہ نیم ماہ میں لکھنے کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غالب کی بیوی کا کیا نام تھا؟ کیا امراؤ جاں تھا، یا پھر امراؤ بیگم تھا، یا عارفہ بیگم تھا، یا حمیدہ بیگم تھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ غالب کے بیوی کا جو نام تھا وہ امراؤ بیگم تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غالب نے کس کتاب میں امیر تیمور کے عہد سے شہنشاہ ہمایوں کے زمانے تک کی تاریخی حالات لکھے ہیں؟ کیا وہ ماہ نیم ماہ میں لکھے ہیں، یا قاطع برہان میں، یا دستمبو میں، یا مہر نیم روز میں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ غالب نے جو اپنی کتاب میں امیر تیمور کے عہد سے شہنشاہ ہمایوں تک کے زمانے کی تاریخ جو لکھا ہے وہ مہر نیم روز میں لکھا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو معلّہ کیا ہے؟ کیا یہ غالب کا پہلا مجموعہ کلام ہے، یا پھر غالب کا آخری مجموعہ کلام ہے، یا اردو خطوط کا مجموعہ ہے، یا فارسی خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو یہ سوال جو ہے بہت مشہور ہے، اور آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ اردو معلّہ جو ہے اردو خطوط کا مجموعہ ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غالب 1 سال 9 ماہ تک کہاں مقیم رہے؟
کیا وہ کلکتہ میں مقیم رہے یا لکھنؤ میں یا رامپور میں یا آگرہ میں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ غالب جو ہیں 1 سال 9 ماہ تک کلکتہ میں مقیم رہے تھے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ پنج آہنگ میں غالب کے اردو انشا پردازی کے مختلف نمونے ہیں یا فارسی انشا پردازی کے مختلف نمونے ہیں یا اردو اور فارسی قصائد کے نمونے ہیں یا فارسی غزلیات و رباعیات کے نمونے ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ پنج آہنگ میں جو ہے غالب کے فارسی انشا پردازی کے مختلف نمونے ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غالب نے کس کتاب میں مئی 1857 عیسوی تک کے دہلی کی تباہی اور پریشانیوں کی کیفیت قلم بند کی تھی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب جو ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، یعنی کہ دستمبو میں جو ہے غالب نے مئی 1857 عیسوی تک کے دہلی کی تباہی و پریشانیوں کی کیفیت قلم بند کی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غالب کی کس کتاب پر اعتراضات کیے گئے اور اس کے جواب لکھے گئے؟ کیا وہ طوائف غیبی ہے یا پھر دستمبو ہے یا قاطع برہان ہے یا سبد چین ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ غالب کے جس کتاب پر اعتراضات کیے گئے اور اس کے جواب لکھے گئے وہ ہے قاطع برہان، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ عارف کا کیا نام ہے جس کا انہوں نے مرثیہ لکھا ہے؟ کیا اصغر علی خاں ہیں یا حسین علی خاں ہیں یا پھر ضیاء الدین احمد خاں ہیں یا زین العابدین خاں ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ غالب نے جس کے نام کا مرثیہ لکھا تھا، یعنی عارف کے نام کا جو مرثیہ لکھا تھا اس کا نام اصل نام جو ہے وہ زین العابدین خاں تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مرزا غالب جو ہے کلکتہ سفر کے دوران کہاں کہاں ٹھہرے تھے؟ کیا لکھنؤ و الہ آباد میں ٹھہرے یا لکھنؤ و فیض آباد میں ٹھہرے یا لکھنؤ و رامپور میں ٹھہرے یا لکھنؤ و بنارس میں ٹھہرے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ غالب جو ہیں کلکتہ سفر کے دوران لکھنؤ و بنارس ٹھہرے تھے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غالب کا اردو دیوان پہلی بار کس سن میں شائع ہوا؟ کیا 1861 عیسوی میں شائع ہوا یا 1862 عیسوی میں یا 1841 یا 1842؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ غالب کا اردو دیوان پہلی بار جس سن میں شائع ہوا تھا وہ 1842 عیسوی میں شائع ہوا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنانے والے اردو کے نثر نگار کون ہیں؟ کیا وہ محمد حسین آزاد ہیں یا ابوالکلام آزاد ہیں یا سر سید احمد خاں ہیں یا مرزا غالب ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا، کیونکہ مراسلے کو مکالمہ جو ہے وہ اپنے خطوط کے ذریعے سے مرزا غالب نے بنایا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مرزا غالب 7 بچوں کے باپ بنے، ان میں سے کتنا زندہ بچے؟ 2 زندہ بچے یا 3 یا 4 یا 1 بھی نہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ مرزا غالب جو ہے 7 بچوں کے باپ بنے لیکن ان میں سے 1 بھی نہیں زندہ بچے تھے، تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غالب کو دلی والے مرزا نوشہ کہتے تھے کیونکہ ان کا تخلص نوسہ بھی تھا، یا پھر بچپن کا نام تھا، یا نوشہ ہی کی طرح رہتے تھے، یا دلی ان کی سسرال تھی؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ جی ہاں ساتھیو، غالب کو جو ہے دلی والے مرزا نوشہ کہتے تھے کیونکہ دلی ان کی سسرال تھی، اس لیے وہ مرزا نوشہ کہلاتے تھے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے ماہر غالبات کون ہیں؟ کیا جگن ناتھ آزاد ہیں یا مالک رام ہیں یا آل احمد سرور ہیں یا عبد المغنی ہیں؟ تو مالک رام جو ہیں ایک ایسے مصنف ہیں جو ماہر غالبات کہلاتے ہیں، اور اس لیے ماہر غالبات کہلاتے ہیں چونکہ مالک رام نے غالب سے متعلق بہت ساری چیزیں لکھا ہے، اس لیے ماہر غالبات کہلاتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کون سا غالب کے خطوط کا مجموعہ نہیں ہے؟ کیا عود ہندی نہیں ہے یا غبار خاطر یا مکاتب غالب یا اردو معلیٰ؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ غبار خاطر جو ہے غالب کا خطوط کا مجموعہ نہیں ہے، یہ جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا خطوط کا مجموعہ ہے،
इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। गालिब का खतूत का मजमूआ जो है वो उर्द हिंदी है, मकातिब गालिब है, उर्दू मुअल्ला है, गुब्बार खातिर नहीं है। गुब्बार खातिर मौलाना आज़ाद का खतूत का मजमूआ है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि दीवान गालिब की तदवीन में जो है सबसे अहम नाम किसका है? क्या अब्दुर्रहमान बिजनूरी का है, या इम्तियाज़ अली अरशी का है, या रशीद हसन खां का है, या मालिक राम का है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि दीवान गालिब के तदवीन में इम्तियाज़ अली खां अरशी का बहुत अहम नाम है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। तो ये था साथियों गालिब से मुताल्लिक मारूज़ी सवालात। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, बेहतर लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर उन साथियों तक के ज़रूर कर दें जो BPSC TRE 4 और बिहार स्टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू।